قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، نہایتی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس میں آج ہمارا موضوع ہے مفاہیم اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کی ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کہ اسم جلالت، اسم ذات، اللہ کا تذکرہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، یہ اسماء اتنے عظیم ہیں، ہزار بار بشم دہن ز مشک و گراب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ کا ہم پہ فضل و کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایسی مقدس گفتگو کی کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند ضروری باتیں اپنے درس کا حصہ بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے 4 مقامات پر ہمارے محبوب علیہ السلام کا تذکرہ اس اسم شریف کے ساتھ کیا ہے، ورنہ تو پورا قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک مختلف حوالوں سے ہمارے محبوب علیہ السلام کی ایک نعت ہے۔ مختلف اوصاف، القاب اور اسماء قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں رب ذوالجلال نے یوں ذکر کیا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، اور آپ سے پہلے متعدد رسول دنیا میں آ کے دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ دوسرے نمبر پر سورہ احزاب میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے آخری نبی ہیں۔ تیسرے مقام پر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خالق کائنات جل جلالہ نے یوں تذکرہ کیا ہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، کہ وہ لوگ ایمان لائے اس چیز پر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید۔ تو یہ پوری سورہ ہی ہمارے محبوب علیہ السلام کے اسم شریف پر ہے، جس کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ الفتح میں ذکر کیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں خالق کائنات جل جلالہ نے
ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں جیسے اس اسم شریف کا متعدد بار تذکرہ ہوا، خود حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مختلف حیثیات کو بیان کیا گیا، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اپنے چند اسماء کا جب ذکر کیا تو ان میں بطور خاص اس اسم شریف کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر۔ فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں۔ ماحی سے مراد فرمایا وہ ذات کہ جنہیں بھیج کر اللہ نے کفر کو مٹایا ہے۔ ماحی کا معنی ہے مٹانے والا، تو مجھے رب ذوالجلال نے کفر مٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ۔ فرمایا میں حاشر ہوں کہ سارے لوگ ان کا حشر میرے قدموں پہ ہوگا، یعنی پہلے میں ہوں گا، سارے لوگ میرے پیچھے پیچھے میدان حشر میں اٹھیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، میرا نام عاقب ہے۔ عاقب کا معنی خود بیان کرتے ہیں، فرمایا الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ذات ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو مجھے میرے رب نے عاقب کا اسم شریف عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اسماء میں سے پہلے نمبر پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا اسم شریف محمد اس طرح بیان کیا، انا محمد، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے بارے میں بھی بڑی حسین بحث تعداد کے لحاظ سے بھی موجود ہے۔ یہ حدیث شریف جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس کی جو بعض روایات ہیں ان میں یہاں لفظ خمسہ موجود ہے کہ میرے 5 نام ہیں، تو 5 نام بطور خاص یا تو اس لیے بیان کیے کہ جو رب ذوالجلال نے آپ کو اپنی طرف سے آپ کے جو نام رکھے ان کا ذکر 5 کے لحاظ سے کیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر بیان کیے اور ان اوصاف کے لحاظ سے کہ جن میں جامعیت موجود ہے وہ اس سے علاوہ ہیں، یا جس طرح میں نے بخاری شریف کی جو روایت پڑھی اس میں یعنی لفظ خمس موجود نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ جو زائد اسماء ہیں دیگر جن کا بھی تذکرہ میں کروں گا، خمس سے اس کی نفی مقصود نہیں، اور یہ صرف 5 نام ایک ہی مناسبت کے جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا بیان کر دیا ہے، اور اس سے 5 سے زائد کی نفی کرنا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ اس واسطے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء مبارکہ وہ قرآن و سنت کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ مواہب لدنیا کے اندر تفصیل کے ساتھ 400 سے زائد اسماء کا حروف تہجی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یعنی باقاعدہ صرف گنتی ہی نہیں بیان کی گئی، عدد کا ہی ذکر نہیں کیا گیا، باقاعدہ 400 سے زائد اسماء کو حروف تہجی کی ترتیب سے انہوں نے مواہب لدنیا کے اندر ذکر کیا ہے۔ قاضی ابو بکر بن عربی کی جو تفسیر احکام القرآن ہے اس کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 اسماء کا قول کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی تعداد 1000 ہے، لیکن نسیم الریاض میں امام شہاب الدین خفاجی کا یہ قول ہے جس میں انہوں نے ابن فارس کا یہ قول بیان کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2200 اسماء ہیں۔ اس لحاظ سے یہ مختلف
اسماء کی کتب کے اندر ان کی وضاحت کی گئی اور ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اس مقام پر قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے اسماء میں سے 33 اسماء اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ جو ہے ان میں سے 33 اسماء سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ ان 33 اسماء کا قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا میں ذکر کیا ہے، اور نسیم الریاض میں امام شہاب الدین خفاجی نے ان کی شرح کو بیان کیا ہے، اور ایسے ہی خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ان 33 اسماء کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ خالق کائنات کے وہ اسماء حقیقی طور پر ہیں، اور وہی اسماء رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کے عظیم مقام کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ یہاں جس وقت اسماء کی بحث ہوتی ہے تو اس میں یہ قول جو نسیم الریاض میں موجود ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے اسماء بھی توقیفی ہیں۔ جس طرح کل آپ نے سنا کہ اللہ کے اسماء توقیفی ہیں، رب ذوالجلال کے نام توقیفی ہیں، جو شریعت میں آگے ہیں وہی ہیں، ہم اپنی طرف سے نام نہیں رکھ سکتے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء بھی توقیفی ہیں، لیکن توقیفی ہونے کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ یا تو وہ اسماء جو رب ذوالجلال نے آپ کو بتائے وہ لیے جائیں، یا وہ اسماء جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان کیے، یا پھر وہ اسم شریف جو آپ کے دادا جان نے آپ کا اسم مبارک رکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ توقیفی ہونے کا مطلب ہے کوئی بندہ اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام معین کر کے مختص کر کے نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اوصاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور اصاف اور فضائل کو مختلف لفظوں کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسماء گرامی میں سے ایک خاص اسم شریف ہے، جس کے خصائص کو بھی آخر میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ اسم شریف حمد سے مشتق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے امام سہیلی نے روض الانف کے اندر جو کہ سیرت ابن ہشام کی شرح ہے اس میں انہوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے فالمحمد فی اللغت هو الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ لغت میں محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ ہر وقت جن کی تعریف کی جائے، جن کی حمد کا سلسلہ ہر وقت جاری رہے، ہر وقت جن کے فضائل بیان ہوتے رہے، ہر وقت جن کی شان کا تذکرہ ہوتا رہے، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ گرامر کے لحاظ سے، صرف کے لحاظ سے یہ مفاعل کا وزن ہے، اور مفاعل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے اس میں اس کے مادہ اشتقاق یعنی اوریجن کا تکرار پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تم لفظ مکرم بولتے ہو تو مکرم وہ ہوگا کہ جس کی بار بار تکریم کی جائے، بار بار جس کی عزت کی جائے، توقیر کی جائے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مفاعل کے وزن پر ہے تو اس کی تعریف یہ کی گئی یحمد حمدا بعد حمد، کہ جس ذات کی لمحہ بلمحہ ہر وقت تعریف و توصیف کی جا رہی ہو۔ یا دوسرا معنی اس کا ندرۃ النعیم کے اندر یوں بیان کیا گیا الذی یستحق ان یحمد مرۃ بعد اخری، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا یہ حق ہے کہ ان کا ہر وقت ذکر خیر جاری رہے اور ہر وقت ان کی تعریف ہوتی رہے۔ ایسی ذات کو لغت کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ اسم شریف ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک منفرد نام ہے۔ رب ذوالجلال نے کسی پیغمبر کا نام ایسا نہیں رکھا کہ جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا ہو۔
جس کے نام کو اپنے نام سے بنایا ہو. تو یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ رب ذوالجلال کا اپنا نام محمود ہے، وہ بھی حمد سے بنا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نام بھی حمد سے مشتق کیا، یعنی دونوں کا اوریجن ایک ہے، مادہ اشتقاق ایک ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے وہ اسم مبارک عطا کیا ہے کہ جس کو حمد سے بنا کر خالق کائنات نے بیک وقت ایک ہی نام کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کو کروڑہا صفات دینے کا اعلان فرمایا ہے. چونکہ محمد جب حمد سے بنا ہے تو حمد کی ڈیفینیشن بھی کرنی چاہیے. تو حمد عربی زبان میں کہتے ہیں هو الثناء باللسان على الجميل الاختیاری نعمتا کان او غیرہا. حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے جو زبان سے کی جائے. کس پر؟ محمود کے کسی اختیاری وصف پر، یعنی جس کی حمد کی جائے گی وہ محمود ہوگا. حمد تب ہوگی کہ جس خوبی پر حمد کر رہے ہیں وہ اس کے اختیار میں ہو. اگر اس کے اختیار میں نہ ہو تو اس کو حمد نہیں کہتے، اس کو عربی زبان میں مدح کہہ دیتے ہیں. یعنی مدح عام ہے کہ جس کی جا رہی ہے وہ صفت اس کے اختیار میں ہو یا اختیار میں نہ ہو. لیکن حمد جو ہے عربی زبان کے اندر جو اس کا اطلاق ہے وہ اس لحاظ سے ہوگا کہ جس خوبی پر کسی کی حمد کی جائے وہ تب حمد کہلا سکتی ہے کہ وہ خوبی اس محمود کے اختیار میں ہو، ورنہ اس کو حمد نہیں کہہ سکیں گے. تو اب حمد کا یہ مطلب ہوا کہ زبان کے ساتھ تعریف ہو اور جس ذات کی تعریف کی جا رہی ہے جس خوبی کی بنیاد پر وہ خوبی اس ذات کے اختیار میں ہو. آگے تعریف کرنے والے پر اس وقت اس ذات کا کوئی کرم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس کی طرف سے کوئی انعام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس کو حمد کہا جاتا ہے. چونکہ اگر انعام کی شکل میں تعریف کی جائے تو پھر اس کو شکر کہا جاتا ہے، اور انعام ہو یا نہ ہو کسی ذات کی تعریف کی جائے اور جس وصف پر تعریف کی جا رہی ہے وہ وصف اس ذات کے اختیار میں ہو تو ایسی تعریف کو عربی زبان میں حمد کہا جاتا ہے. ایک ہمارے اردو کے اندر حمد اور نعت کا ایک تصور ہے، اس کا عربی زبان کی اس تعریف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس زبان کی بات کر رہے ہیں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس کے لحاظ سے حمد کی یہ تعریف ہے وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الْاخْتِيَارِيِّ نِعْمَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا. تو اب اس بنیاد پر جس وقت ہم یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب علیہ السلام کا اسم شریف، اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ آپ کی تعریف کی جاتی ہے تو ماننا پڑے گا ہر لمحہ رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کو ایسے فضائل دیے گئے، ایسے کمالات دیے گئے، ایسی خوبیاں دی گئی یا اتنی دی گئی کہ گننے والوں سے آج تک ختم نہیں ہو سکی، اور وہ گنتے ہیں بار بار، کئی کا تکرار کرتے ہیں، دوبارہ ذکر کرتے ہیں، 6 بار ذکر کرتے ہیں. جس جہت سے بھی لو تو کمال موجود ہے. اگر کوئی دہراتے ہیں تو پھر یہ کمال ہے کہ ان خوبیوں کے اندر لذت اتنی ہے کہ انسان کبھی اکتاتا نہیں ہے. جب بھی ذکر کرتا ہے نئی لذت ملتی ہے، نئی مٹھاس ملتی ہے، نئی چاہت ملتی ہے. تو اس واسطے یہ جو تم میٹھا میٹھا کر کے اس نام کا تذکرہ کرتے ہو یہ اسی بنیاد پر ہے کہ اس کی جتنی بھی شانیں بیان کی جاتی ہیں وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی، ان کی چمک ماننی پڑتی اور ان سے دل اکتاتا نہیں ہے. جب بھی ان کی عظمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو دل میں ایک نئی مٹھاس اور نئی لذت حاصل ہوتی ہے. اور دوسری طرف یہ ماننا پڑے گا کہ وہ شانیں ہیں اتنی کہ جن کو ہم بیان کریں تو وہ ختم نہیں ہوتی. اس واسطے یہ ذات مستحق ہے کہ ان کو محمد کہا جائے. اور پھر رب ذوالجلال کا ان پہ کتنا کرم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اتنی صفتیں دے دی ہیں، اتنی صفتیں دے دی ہیں کہ یہ محمود ہے. ان کی حمد کی گئی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے بھی، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے بھی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے بھی، اہل سماوات کی طرف سے بھی، اہل ارض کی طرف سے بھی، سب کی طرف سے حمد ہو رہی ہے. اور پھر بھی ان کی صفات جو ہے وہ مسلسل ان کا ایک نیا انداز سامنے آتا ہے جس کو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوصاف اتنے ہیں کہ گننے سے ختم ہی نہیں ہوتے، اور جب کسی کی شانیں گننے سے ختم ہو جائیں تو یہ ایک عیب ہوتا ہے، اور تمہارے رب نے تجھے اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات کتنی واضح ہو گئی کہ جو لوگ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں اور پھر یہ کوشش کریں کہ کوئی کمی کی جائے، بخل کیا جائے اور ان کی عظمت کو تھوڑا بیان کیا جائے اور تذکرے ہر وقت نہ ہو، یہ لفظ محمد کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی شانیں دی ہیں، اتنے کمالات دیے ہیں کہ سب بیان کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، اور پھر بھی نہ حق پورا ہوتا ہے اور نہ ہی ان شانوں کا کوئی اختتام اور انتہا نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے جو لفظ محمد کی یہ حیثیت ہے، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا؟ کہتے ہیں لأن اللہ جمع له من المحامد وصفات الحمد ما یجمع لغیرہ، کہ رب ذوالجلال نے تمام مخلوقات میں سے آپ کے اندر وہ صفتیں رکھی ہیں جو آپ کے سوا کسی میں بھی نہیں رکھی، لہٰذا پھر آپ کی ذات کا یہ حق ہے کہ آپ کی ذات کو محمد کہا جائے، اس واسطے کہ جتنی خوبیاں اور کمالات مخلوق میں ہو سکتی ہے خالق کے بعد، خالق کائنات جل جلالہ نے وہ آپ کے سوا مجموعی طور پر کسی کو عطا نہیں کی، خالق کائنات نے وہ صرف آپ ہی کو عطا کی ہیں، اس وجہ سے آپ کی ذات کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یکتا ہے، ایسے ہی محمد نام بھی یکتا ہے، اور ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، جس انداز میں ذات ہے اسی انداز میں آپ کو خالق کائنات جل جلالہ نے نام بھی دیا کہ کب سے دیکھو انسان آ رہے تھے مگر رب ذوالجلال نے یہ نام اپنے محفوظ کے لیے، محبوب علیہ السلام کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ اب لوگ پیدا ہوتے رہے، بڑے بڑے شہنشاہوں کے گھر بچے پیدا ہوتے رہے اور اچھے سے اچھے نام کی تلاش کی کوشش کی جاتی رہی، اور اتنی صدیاں گزر گئیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے، اور آپ کے جو آمد کا زمانہ تھا اس کے قرب سے پہلے کتنا زمانہ گزرا ہے، اور ہر بندے کی سوچ آزاد تھی، خیال آزاد تھا کہ اپنے لخت جگر کے لیے اچھا سے اچھا نام تلاش کرے، مگر کسی کی سوچ اس نام تک نہیں پہنچی جس طرح سرکار کی ذات اللہ کی محبوب ہے، آپ کا نام بھی محبوبیت کے درجے پہ فائز ہے۔ تو جس طرح محبوب کو اس کے جو خاص حسن ہے وہ رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے لیے ان کو مختص کیا ہے، اور یہاں تک کہ محبوب علیہ السلام کی آمد کے بعد بھی پورا حسن آپ کا کائنات پہ ظاہر نہیں ہوا، ورنہ کوئی آنکھ دیکھنے کے قابل ہی نہ ہوتی۔ تو اس یکتا ذات کے لیے رب ذوالجلال نے یکتا اسم پسند کیا، اور اس اسم شریف کو خالق کائنات جل جلالہ نے تمام صدیوں اور سالوں کے اندر لوگوں کی سوچ سے بھی محفوظ کر کے رکھا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی نبوت کا اعلان کرے تو پھر لوگوں کو شک پڑ جائے اس نام کی وجہ سے کہ ایک فلان جگہ بھی ایسا رہتا ہے اور فلان جگہ بھی ایسا رہتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کو یہ محبوب ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے کہ ان کے نام جیسا بھی کوئی دوسرا نہ ہو۔ جس نے نام میں اتنی یکتائی رکھی ہے اس نے محبوب کی ذات کو کتنی یکتائی عطا فرمائی ہوگی۔ اس میں یہ ہوا کہ جس وقت ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا زمانہ قریب ہو گیا، چرچے بڑے تھے کہ ایک ایسی شخصیت آئے گی جن کے کمالات تورات میں ہیں، زبور میں ہیں، انجیل میں ہیں، اور پھر اسم شریف کا تذکرہ ہوا تو ایسے میں آ کے کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام اس طرف سے رکھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم شریف ان لوگوں نے اس کے جب شورے سنے تو اپنے بچوں کے نام رکھے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے ایسے 6 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا 7واں کوئی ایسا نہیں تھا۔ ان 6 بچوں کے نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے زمانے کے قریب اس شوق سے والدین نے رکھے کہ شاید وہ کمالات جن کے بیان ہو رہے ہیں وہ ہمارے بیٹے کے حصے میں آ جائیں، لیکن ان 6 پر بھی اللہ کی قدرت کا یہ پہرا رہا کہ ان میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کر سکا۔
اور ان میں سے کوئی بھی اس طرح کا کوئی اپنی طرف سے ادعا نہ کر سکا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اختصاص کے لحاظ سے کسی کے لیے کوئی مشابہت بن سکتی ہو یا کسی کو وہم یا شک گزر سکتا ہو۔ اس واسطے یہ اسم شریف خالق کائنات جل جلالہ نے نبوت کے فورم پر صرف اور صرف اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے پسند کیا، اور اس نام کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کا اعلان فرما دیا۔ جس وقت اسم شریف کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں تو پس منظر اس اسم شریف کا بڑا عجیب ہے۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب جس وقت انہوں نے آپ کا یہ نام رکھا، اس سلسلہ میں مواہب لدنیا میں تفسیر سے موجود ہے، دیگر درجنوں ماخذ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جس وقت محبوب علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو جناب عبد المطلب جو ہے، حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کس لیے تم نے یہ نام رکھا؟ حالانکہ اس وقت عربوں میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنے وہی نام جو آباء و اجداد میں ہوتے تھے انہی کو استعمال کرتے تھے، اور بار بار ایسے ہی نام ایک پشت دو پشتوں کے بعد ان کا تکرار ہوتا رہتا تھا۔ تو لوگوں نے تعجب سے کہا کہ اس نام کا تمہارے فرد خاندان میں کوئی فرد نہیں ہے کہ تم نے اپنے بچے کا نام، پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے رکھا؟ تو جس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو دیکھیے ان کا عقیدہ کتنا شستہ تھا اور ان کے افکار کتنے تازہ تھے۔ وہ کہنے لگے انی لارجو ان یحمدہ اہل الارض کلہم، مجھے یہ امید ہے کہ تمام زمین والے میرے اس بیٹے کی تعریفیں کریں گے۔ ولادت کے وقت ان کا یہ نظریہ تھا، یہ عقیدہ تھا، سرکار کی پیشانی کو دیکھ کر، سرکار کے انوار کو دیکھ کر اور جمال کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہ بیٹا عام بیٹا نہیں، پوری کائنات ان کی تعریفیں کرے گی، اور جن کا ہر کوئی مدح خواہ ہو اور ہر کوئی تعریف کرنے والا ہو وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اس واسطے دادا جان نے لوگوں کو بتا دیا کہ میں اس امید پر یہ نام رکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کو وہ شان دینے والا ہے کہ کائنات میں ہر طرف ان کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہوں گے۔ اور اس سلسلہ میں انہوں نے اپنے ایک خواب کا تذکرہ فرما دیا، کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کأن سلسلۃ من فضہ قد خرجت من ظہری، کہ میری پیٹھ سے چاندی کی ایک زنجیر نکلی ہے، ایک چین ہے چاندی کی جو میری پیٹھ سے نکلی ہے، اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اتنی لمبی ہے، لہا طرفن فی السماء و طرفن فی الارض، اس چین کا ایک کنارہ آسمانوں پر ہے دوسری طرف زمین پر ہے، اتنی لمبی چین ہے، اتنی لمبی زنجیر ہے، اور پھر طرفن فی المشرق و طرفن فی المغرب، اس چین کا ایک سرا مشرق میں دوسرا مغرب میں، پوری کائنات اس زنجیر نے اپنے احاطے میں لے رکھی ہے۔ ثم عادت کأنہا شجرہ، پھر وہ چین جب سمٹی تو ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی۔ جب وہ درخت میں نے دیکھا علی کل ورقۃ منہا نور، اس درخت کے ہر پتے میں نور تھا، وہ میری پشت سے نکلنے والی زنجیر درخت بن گئی، اور درخت نوری درخت تھا، اس کا ہر پتا اور ہر پتے سے نور کا ایک جلوہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب پتے پتے سے نور برسنے لگا، اذا اہل المشرق والمغرب کانہم یتعلقون بہا، اس ایک درخت کو مشرق والے بھی پیار سے دیکھتے تھے اور مغرب والے بھی پیار کو دیکھتے تھے، ساری کائنات کی نگاہیں اس درخت پر پڑی ہوئی تھی، اور ساری کائنات سمٹ کے اس درخت کی طرف اپنی عقیدتوں کا رخ کیے ہوئے تھی۔ کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ خواب میں دیکھا، اس کے بعد تعبیر میں نے پوچھی تو مجھے معبرین نے یہ کہا فَأُبِّرَتْ لَهُ بِمَوْلُودٍ يَكُونُ مِنْ صُلْبِهِ، کہ تمہاری پشت سے ایک ایسا لفظ جگر ظاہر ہوگا، تمہاری نسل میں سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، یتبعہ اہل المشرق و اہل المغرب، کہ سارے مشرق و مغرب والے ان کے پیروکار ہوں گے، ساری کائنات ان کو مانے گی، ان کا کلمہ پڑھے گی، ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وَيَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ،
اور آسمان والے بھی ان کی تعریف کریں گے، زمین والے بھی ان کی تعریف کریں گے۔ لہذا یہ خواب اور اس کی یہ تعبیر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود تھی، تو انہوں نے اس کی روشنی میں اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرما دیا۔ اور اس سلسلہ میں دوسری بات جو مواہب اور دیگر کتب میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آپ کے شکم مطہر میں جلوہ گر تھا، اس وقت آپ کو یہ آواز آئی فرشتوں کی طرف سے، کیا کہا گیا؟ انک حملت بسید ہذہ الامہ، کہ اس وقت تمہارے شکم میں اس کائنات کے سردار موجود ہیں۔ اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جس وقت تم ان کو وضع کرو گی، جنم دے گی، سمیہ محمدہ، تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ لہذا یہ بھی صورتحال سامنے موجود تھی جس وجہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا گیا۔ لیکن یہ اسی طرح ہے کہ اصل نام اللہ کی طرف سے ہے، اور معاشرے میں جو قرب ان ذوات کو ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، اللہ نے ان کے ذہن میں یہ نام القاء فرما دیا۔ جیسے خالق کائنات فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت اپنے بندوں سے کرواتا ہے، وفا سے کرواتا ہے۔ تو ایسے ہی نام جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نہیں ہے کہ دادا جان جو ہے انہوں نے خود سوچ کے بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ازل میں رکھا گیا تھا اور آپ کے دادا جان کے دل میں اس کا القاء کر دیا گیا۔ ورنہ اس سلسلہ میں مواہب الدنیا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے ابھی مخلوق کے کسی فرد کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، اس سے 20 لاکھ سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھ دیا۔ 20 لاکھ سال پہلے، تخلیق کائنات سے پہلے، خالق کائنات جل جلالہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اور جب اس انسانی سلسلے کا آغاز ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام خود یہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ نے اپنے جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو وصیتیں کی تو اس میں یہ کہا تھا کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبک